کہ بڑی سے بڑی چیز سب توشہ خانہ سے اس نے چوری ڈکیتی کی. یہ ایک پورا پیٹنٹ چور ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی گندگی کو جس نے پاکستان کی سیاسی ماحول کو آلودگی کا شکار کیا, جس نے ہماری یوتھ اور نوجوانوں کو کس طریقے سے ریاست مدینہ کا جھانسا دے کے اور خود چوری ڈکیتیاں کرتا رہا, جس نے بی آر ٹی میں کرپشن کی, جس نے معلم جبہ میں کرپشن کی, جس نے سرکاری اختیارات کا ناجائز استعمال کیا, جس نے سونامی ٹری میں کرپشن کی, اس کی کرپشن اب پاکستانی قوم کے آگے رکھنی ہوگی. اور یہ تمام چیزیں, یہ تمام جو اس نے کرپشن اور جو یہ ساری چوری ڈکیتیاں کی, اب یہ وقت آ چکا ہے کہ ہم وہ تمام معاملات پاکستانی قوم کے آگے رکھیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کو اس سیاسی گندگی کو پاکستان کی سیاست میں سے اب باہر نکالنے کا وقت آ گیا ہے اور اس کو تا حیات نااہل ہونا پڑے گا. اس کو تا حیات نااہل ہونا چاہیے. آرٹیکل 62(1)(f) اس پہ لگنی چاہیے. اور اس کو جس طریقے سے اس نے جھوٹ بولا ہے, جھوٹے حلف نامے جمع کرائے ہیں, اگر نواز شریف جن کے اوپر ایک الزام لگ گیا کہ اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی جبکہ نواز شریف نے اپنا پاسپورٹ جمع کرایا ہوا تھا اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ, اس کے باوجود ان کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی, تو اس کے بعد یہ شخص تو مکار ہے, یہ تو جھوٹا ثابت ہو گیا. اس کے خلاف تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈکلیریشن دے دی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. تو وہی سپریم کورٹ کا فیصلہ, کہتے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, جس میں عمران خان چھلانگے لگاتا ہوا سپریم کورٹ سے باہر نکلا تھا, آج وقت آ گیا ہے کہ اسی فیصلے کی روشنی میں یا اس کے علاوہ جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ زیادتی تھی, وہ کیس اس کے بعد اب عمران خان کو بھی اسی طرح سے تا حیات نااہل ہونا چاہیے, تاکہ یہ سیاسی گندگی جو ہے, جو پاکستان کی پوری سیاسی ماحول کو جس نے خراب کر دیا ہے, اس سیاسی گندگی کو پاکستان کے سیاسی نظام سے باہر نکالنا چاہیے, تاکہ ہماری آنے والی نسلیں, ہمارے نوجوان اب آئندہ آنے والے دنوں میں کسی بھی جھوٹے مکار سیاستدان کے جھانسے میں نہ آئیں. بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا اپنے کولیگ علی گوہر صاحب سے کہ یہ بات کریں. آپ آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح کے رانجھا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے, یہ توشہ خانہ کا صرف چور نہیں ہے. آج تو بالخصوص توشہ خانہ کا کیس لگا ہوا تھا, لیکن ہمارے ملک میں ایک ٹرم بولی جاتی ہے کہ جو آدمی غلط ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ فلاں نمبر 2 ہے. نمبر 2 کا مطلب جیلی آدمی ہے, اس نے اپنے چہرے کے اوپر ایک نقاب اوڑھا ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب نے جتنے جھوٹ بولے ہیں, جتنی پاکستان میں کرپشن کی ہے, جتنی دوسروں لوگوں کے اور اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں ہرزہ سرائی کی ہے, میرا خیال ہے کہ خان صاحب کے لیے کوئی نیا نمبر ایجاد کرنا پڑے گا. 2 نمبر جو ہے وہ ان کے لیے کافی نہیں ہے. آج آپ دیکھیں کہ خان صاحب جس نہج پر پہنچ چکے ہیں کرپشن کے ذریعے کہ وزیر اعظم بنے, وزیر اعظم بن کے اربوں روپے کے سکینڈلز قائم کیے, اربوں بلکہ ڈالرز کے سکینڈلز قائم کیے, جس طرح کے رانجھا صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چوریاں بھی نہیں چھوڑی. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب جو ہے یہ پیدائشی طور پر ان کو چوریوں کی جو ہے وہ ٹریننگ لی ہوئی ہے, کیونکہ آج بھی جب ایک کپ بھی چوری کر لیتا ہے, آج جب ایک وہ قالین چوری کر لیتا ہے, تو توشہ خانہ کی اب جو تفصیلات مزید ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں, میں تو رانجھا صاحب سے کہوں گا کہ یہ کوئی نئے کیس بنائیں, کیونکہ جن چیزوں کی انہوں نے جو وہ مطلب ہے قیمت لگوائی کہ یہ چند لاکھ کی لگوائی. ایک طرف میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا کہ بیٹے کے اکاؤنٹ سے تنخواہ نہیں لی, دوسری طرف لاکھوں روپے کی اسیسمنٹ کروا کے اربوں روپے کی جولری لے کر گیا. یہ توشہ خانہ بھی اربوں روپے کا ٹیکا تھا, لیکن ایک ایسے آدمی سے جو کہ باہر سے فنڈ آیا تھا, جو کہ کرونا کے دنوں میں اربوں روپے کا فنڈ آیا تھا, جس سے کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے بھیجا گیا تھا, خان صاحب نے تو اس میں بھی ہاتھ دھوئے. وہ لوگوں پر لگانے کے لیے اربوں روپے اپنی جیب میں ڈالے, اور اس وقت کے ایڈیٹر جنرل آف پاکستان جو کہ انہی کی حکومت کے تھے, انہوں نے کہا کہ خان صاحب یہ کرپشن آپ نے کی ہے. جو یتیموں کا پیسہ نہ چھوڑتا ہو, جو زکوٰۃ کے پیسے کے ساتھ جوا کھیلتا ہو, جو پاکستان میں ہر کسی کو چور کہتا ہو اور خود سب سے بڑا ڈاکو ہو, میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ایسے انسان کو اپنے ایک منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو کیسز شروع ہوئے ہیں
عمران احمد نیازی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے بھیانک چہرے کے ساتھ پاکستانی قوم کے سامنے ایکسپوز ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہ پابند سلاسل ہوگا، یہ جیل میں جائے گا اور اپنے کیے ہوئے جو کرتوت ہے ان کی سزا بھگتے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے فتنے کو جو کہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ایک کیس وہ بھی لگا ہوا ہے جس میں یہ اپنی بیٹی کو بھی انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اور تسلیم نہیں کیا، اس کیس میں بھی ہماری عدالت سے استدعا ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالی انصاف کے تقاضے پورے کریں اور اس بچی کو بھی انصاف دلائیں جس کو کہ انہوں نے اپنے پیپرز میں ڈکلیئر نہیں کیا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ میں دوبارہ بات کرنا چاہوں گا کیونکہ پہلے کچھ گفتگو میرے خیال سے میری نہیں ہو سکی اور میڈیا پر چل نہیں سکی۔ بنیادی طور پہ عمران خان کا جو اصل چہرہ ہے، یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی جو سیاست کا گند ہے، جو سیاسی گندگی ہے، اس کو پاکستان کے سیاسی نظام سے، جمہوری نظام سے، جو ملک ماضر وجود میں کئی شہیدوں کی قربانیوں کے بعد آیا، اتنے طویل سفر کے بعد آیا، اس سیاست کے عمل سے، سیاستدانوں کی محنت سے پاکستان عمل میں آیا۔ ایسے پاکستان کی سیاست میں سے ایسے گند کو میں عمران کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ سیاسی گندگی ہے کہ جو جھوٹ اس نے دلیری سے بولے، جس کی سیاست کی بنیاد ہی جھوٹ ہے، جس کی سیاست کی بنیاد ہی ٹچ ہے، کہتے ہیں مذہب کو بھی ٹچ کے طور پہ استعمال کرو، لوگوں کے جذبات کو بھی ٹچ کے طور پہ استعمال کرو، اور دوسروں کے اوپر الزام لگا کے ان کو چور کہہ کے ایک جھوٹا نیریٹو بناؤ۔ آج یہ مکافات عمل ہے کہ یہ شخص اپنے اعمال کی وجہ سے آج اس کا اصل چہرہ پاکستانی قوم کے آگے عیاں ہو رہا ہے۔ یہ جو پاکستان کے سیاست کا گند ہے، اس سیاسی گند کو اب پاکستان سے باہر نکالنا ہمارا فرض ہے۔ ہم جتنے بھی لوگ عمران خان کے خلاف جب یہ ریفرنس لے کر آئے تو ہم نے یہ فرض سمجھا کہ اس شخص کو جس نے پوری قوم کو ریاست مدینہ کا جھانسا دے کے، ان کو خلفائے راشدین کی مثالیں سنا کے اور خود بشرا بیگم کے ساتھ اور گوگی کے ساتھ مل کے کرپشن کرتا رہا، خود اپنی سائٹ ککس رکھ کے ان کے ذریعے کرپشن کرتا رہا، ایسے جھوٹے اور مکار شخص کا چہرہ پاکستانی قوم کے آگے لانا اب انتہائی اہم ہے، اور اسی لیے ہم یہ ریفرنس لے کر آگے چلے ہیں۔ اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تو اس کو صرف ڈی سیٹ کیا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی گندگی جو ہے اس کو تاحیات نااہل ہونا چاہیے، تاکہ مستقبل میں پاکستان کا کوئی بھی سیاستدان پاکستان کی معصوم عوام کو جھانسا نہ دے، کوئی بھی پاکستان کا سیاستدان اپنی سیاست کی بنیاد جھوٹ پہ نہ رکھے، مکاری پہ نہ رکھے، فریب پہ نہ رکھے، جس طرح کہ عمران خان نے رکھی۔ اور یہ جو کروڑوں اربوں سے کی چوریوں سے لے کے یہ روپے، چند روپے کی چوری تک، قالین سے لے کے، پرچ پیالی سے لے کے، ایشٹرے سے لے کے، فلاور واس سے لے کے، کارپٹ سے لے کے، اس نے اربوں روپے کی گھڑیوں تک اس نے نہیں بخشی۔ یہ وہ شخص ہے جو کہتا تھا کہ میں تو وزیر اعظم سے ہاؤس سے صرف ایک ڈائری لے کر گیا ہوں، وہ ڈائری بھی عمران خان سے لینی چاہیے، اس ڈائری میں ساری اس کی ڈکیتیوں اور چوریوں کا حساب ہے۔ آپ کو چاہیے یہ کہ آپ بنی گالہ میں عمران خان سے کہے کہ پاکستان کی میڈیا کو بلائے، اور اگر آپ وہ تفصیلات نکالیں، آپ کو تفصیلات پڑھ کے یہ اندازہ ہوگا کہ وہ جتنی بھی چیزیں اس نے بنی گالہ سے چوری کی ہیں اور غلط ویلیویشنز کرائی ہیں، اب وہ سارا سامنے آ رہا ہے معاملہ کہ وہ آرٹ آف ٹائمز کی جو گھڑی کی دکان کا مالک تھا، اس کا انٹرویو سامنے آ چکا ہے کہ میں نے تو رسید ہی نہیں دی، یعنی کہ اس نے فورجری بھی کی ہے۔ فورجری، یہ فراڈی ہے، اس فراڈیے نے غلط رسیدیں خزانے میں جمع کرائی ہے۔ یہاں سے اندازہ کریں اس کی سوچ کیا ہے۔ اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے لاکھوں روپے کی لاگت کے جو ٹی سیٹ ہیں وہ 30,000 کم لاگت پہ شو کیے۔ اس نے آئی فون جو کہ 1.5 لاکھ روپے کا تھا 2018-19 میں یا 20 میں، وہ آئی فون اس نے 35,000 کا ظاہر کیا ہے۔ یہ جھوٹا مکار شخص ہے، اس کے جو فالوورز ہیں ان کو اب یہ توشہ خانہ کیس کا فیصلہ سمجھنا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے تو ابھی رائت کی ہے، اس سیاسی گندگی کو، اس جھوٹے مکار شخص کو پاکستان کی سیاست سے ساری عمر کے لیے باہر نکالنا چاہیے اور اس کو تاحیات نااہل کرنا چاہیے۔ اگر اس ملک کا ایک وزیر اعظم میاں نواز شریف کے ساتھ یہ زیادتی ہو سکتی ہے کہ اس نے جو پاسپورٹ داخل کر رکھا تھا اور ایسی تنخواہ جو اس نے وصول بھی نہیں کی، جس کے
बारे में उसको बुनियाद बना के सुप्रीम कोर्ट से नायल किया गया, तो ये जो है, ये लाडला जो है, इसको क्यों नहीं तायात नायल किया जाता? इसको तायात नायल होना चाहिए था। और हम ये समझते हैं, और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्त में हम इसकी तमाम चोरियां, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, चाहे वो नेशनल क्राइम एजेंसी का केस है, चाहे वो BRT है, चाहे वो मालम जब्बा है, चाहे वो सुनामी ट्री है, ये तमाम स्कैंडल्स पाकिस्तानी कौम के सामने लेकर आएंगे। और इसका जो असल चेहरा है, जिसके पीछे ये छुपा हुआ है, इसका असल चोर वाला जो चेहरा है, इस सियासी गंदगी को पाकिस्तान की सियासी अमल से इंशाल्लाह हम बाहर निकाल के करेंगे। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस्लामाबाद